الحديث الرابع والعشرون من أحاديث الأربعين النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین، جس میں 40 کے قریب وہ حدیثیں ہیں جن کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ احادیث دیگر احادیث کے مقابلے میں کچھ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ان احادیث میں سے حدیث نمبر 24 آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے یہ حدیث دراصل لی ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب سے، تو اس لحاظ سے حدیث بالکل صحیح ہے، شک و شبہ سے بالاتر ہے. یہ حدیث قدسی ہے. یہ حدیث کون سی میرے بھائیو؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا. ایک حدیث وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا، اور ایک وہ حدیث ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے یوں کہا. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بات نقل کرتے ہیں. ایسی حدیث کو حدیث ان کے قرآن کے علاوہ جو اللہ کا کلام ہے، قرآن کے علاوہ جو اللہ کا کلام ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا، یہ حدیث قدسی کہلاتا ہے. تو آج کی جو حدیث ہے یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث چونکہ طویل ہے اس لیے آج کے درس میں اسے مکمل کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور باقی حصہ آئندہ دروس میں مکمل ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث قدسی کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی کون ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. کہ میرے بندو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو. ہم کس کے بندے ہیں میرے بھائیو؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں مخاطب کیا ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے جیسی مخلوق، ہمارے جیسی حقیر مخلوق کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے ظلم کرنا. میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، ظلم کرنا میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. میرے بھائیو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے اوپر حرام ہیں، لیکن ہمارے اوپر حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کے اوپر حرام کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. خود اللہ اپنی مرضی سے چند چیزیں اپنے لیے حرام کر لے
اور اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ایسی کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہیں، حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب کرنے والا نہیں ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے رحمت کرنا۔ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ میں دوسروں کے اوپر رحمت کروں، مہربانی کروں، اور اللہ کی رحمتوں سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج صبح و شام گناہ کرنے کے باوجود ہم اس زمین کے اوپر زندہ پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، تو یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ جتنے ہمارے گناہ ہیں ہمیں اس زمین کے اوپر زندہ چلنے پھرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ نے کچھ چیزیں اپنے اوپر واجب کر لی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، اور یہ خود ہی اللہ نے کیا ہے، کوئی اور اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب کرے یا حرام کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے ظلم کرنا، یعنی کہ کسی کے اوپر میں کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، اس حدیث قدسی کے مطابق قرآن پاک میں بھی کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ کاف کی ایک آیت لے لیں، آج جمعہ کا دن ہے، آپ لوگوں نے سورہ کاف کی تلاوت کی ہوگی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ کہتے ہیں روز قیامت ہوگا، نامہ اعمال ہر ایک کا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور مجرم لوگ اپنا نامہ اعمال کھولنے سے ڈریں گے کہ اس میں گناہ ہی ہوں گے اور کیا ہونا ہے، اور کہیں گے ہائے افسوس، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے ہماری ایک ایک غلطی کو نوٹ کیا ہے، ہمارے ایک ایک گناہ کو اس میں لکھ دیا گیا ہے، کوئی ہماری ایسی حرکت نہیں ہے، کوئی ہمارا ایسا قول نہیں ہے، کوئی ہمارا ایسا عمل نہیں ہے جو اس میں درج نہ کیا گیا ہو۔ فرمایا جتنے بھی انہوں نے اعمال دنیا میں کیے تھے وہ ان کے سامنے موجود ہوں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، فرمایا تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور سورہ کاف میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی 5ویں اس پارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا دانہ، رائی کا دانہ آپ لے لیں، وہ باریک سے باریک دانہ ہے، معمولی سے معمولی دانہ ہے، فرمایا اللہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے، فرمایا کسی نے اگر ایک نیکی ہوگی اللہ اس کو بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، اس میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور جب روز قیامت ہوگا اللہ ایک نیکی کے اوپر بہت سا اجر عظیم عنایت فرمائیں گے۔ گناہوں کی باری آئے گی تو جتنے گناہ کیے ہوں گے اتنے ہی ہوں گے، نیکیوں کی باری آئے گی تو نیکیاں کی کم ہوں گی، اور اللہ جو اجر و ثواب دے گا وہ کہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پہ یہ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر تم کھجور لو، کھجور کی گٹھلی لو، گٹھلی کے اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کھجور کبھی آپ کھائیں نا تو گٹھلی کو دھیان سے دیکھیں، اس کے اوپر ایک دھاگا ہوگا، اللہ کہتے ہیں اس دھاگے کے برابر بھی میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔
اور کہیں پہ اللہ کہتے ہیں ولا یظلمون نقیرا کہ کھجور کی گٹھلی لو، کھجور کی گٹھلی میں ایک جگہ پہ چھوٹا سا سوراخ سا ہوتا ہے، گڑا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا معمولی سا، کبھی غور سے دیکھیے گا جیسے نقطہ لگا ہوا ہو. اللہ فرماتے ہیں اس نقطے کے برابر بھی میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا. تو اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے ظلم کرنا کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، یہ صرف میرے اوپر حرام نہیں ہے، میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے. میرے بھائیو دھیان سے سن لیں، اللہ کہتے ہیں کسی اور کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ممنوع کام ہے. کسی کو تھپڑ مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کا 1 ریال 1 روپیہ دبا لینا، کسی کی زمین کا 1 انچ لے لینا، کسی کی 1 اینٹ اٹھا لینا، کسی کے جوتے اٹھا لینا. فرمایا کسی قسم کی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے، تمہارے اوپر حرام ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرو. فرمایا ظلم میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے، تمہارے اوپر بھی حرام ہے. فلا تظالموا، اس لیے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر احادیث میں خبردار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو آج تم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہو، یہ ظلم روز قیامت اندھیروں کا سبب بن جائے گا. اس ظلم کی وجہ سے روز قیامت تمہاری زندگی اندھیر ہو جائے گی. اس ظلم کی وجہ سے روز قیامت جنت سے محروم کیے جا سکتے ہو، جہنم کی آگ میں داخل کیے جا سکتے ہو. میرے بھائیو صحیح حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ آپ نے ایک بار صحابہ کرام سے کہا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، قلاش کسے کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں فقیر اور مسکین کون ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے ہماری نگاہوں میں مفلس وہ ہے، قلاش وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو. آج کی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کے پاس گاڑی نہ ہو، جس کے پاس کوٹھی نہ ہو، جس کے پاس بنگلہ نہ ہو، جس کے پاس کرنسی نہ ہو، جس کے پاس ڈالر اور پاؤنڈ نہ ہو. فرمایا وہ قلاش ہے، وہ مفلس ہے ہماری نگاہوں میں. صحابہ کرام فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن حقیقی قلاش اور مفلس وہ ہے، حقیقی مفلس اور قلاش وہ ہے جو روز قیامت آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں کئی نمازیں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں کئی نفلی روزے ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں صدقہ خیرات ہوگا. اور جب رب العالمین کے سامنے پہنچے گا تو کئی لوگ ایسے پہنچ جائیں گے جن کے اوپر یہ ظلم و زیادتی کرتا رہا. جب حاضر ہوا ہے تو بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں نمازیں نظر آ رہی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں روزے ہی روزے نظر آ رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں صدقہ خیرات کی لینیں لگی ہوئی ہیں. لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا پیچھے سے وہ لوگ بھی آ جائیں گے جن کے اوپر دنیا میں ظلم و زیادتی کرتا رہا. کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ کہیں گے کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. کس کی نیکیاں؟ ظالم کی. کس کو دے دو؟ مظلوم کو. دوسرا آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے میرے مال کے اوپر قبضہ کیا تھا، فرمایا اتنی نیکیاں اس کو دے دو. تیسرا آئے گا مجھے اس نے تھپڑ مارا تھا، فرمایا اتنی اس کی نیکیاں اس کو دے دو. چوتھا آئے گا میرے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی، فرمایا اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. مظلوم آتے رہیں گے، ظالم کی نیکیاں تقسیم ہوتی رہیں گی حتیٰ کہ وہ مرحلہ آ جائے گا کہ ابھی مظلوم موجود ہیں اور ظالم کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں. مظلوم ابھی موجود ہیں اور ظالم کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں. پھر کیا ہوگا؟
پھر اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیں گے کہ یہ جو مظلوم ہیں ان کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے اتنے ان کے گناہ ظالم کی کمر پہ لاد دیے جائیں. چنانچہ اب گناہ ان کے ادھر منتقل ہو رہے ہیں. یہی آدمی جو نیکیاں لے کر حاضر ہوا تھا، روزے لے کر حاضر ہوا تھا، نمازیں لے کر حاضر ہوا تھا، وقت آئے گا کہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. میرے بھائی یہاں ہم ایسے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں. ہمارے کمرے میں اگر کوئی شریف آدمی ہو ہم اس کی زندگی دوبر کر دیتے ہیں. مذاق اڑانا ہمارے یہاں معمولی کام ہے، غیبت کرنا معمولی کام ہے. لیکن میرے بھائیو یہاں پہ ہو سکتا ہے لوگ آپ کو شاباش دیں کہ یار تم کمرے میں بڑی رونق لگاتے ہو، تمہاری وجہ سے کمرے میں ہمارا دل لگا ہوا ہے. لیکن روز قیامت میرے بھائی یہاں آپ کو شاباش دینے والے آپ کو اپنی کوئی نیکی نہیں دیں گے، یہ بوجھ خود آپ کو برداشت کرنا ہوگا. اس لیے دنیا میں کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے اور تمہارے اوپر بھی حرام ہے، تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے. حدیث قدسی کا یہ پہلا جملہ تھا جس کی میں نے وضاحت کی ہے. اب دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا. حدیث بہت طویل ہے اس لیے کئی ایک دروس میں اس کو مکمل کروں گا، لیکن ایک جملہ حدیث قدسی کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، کہ میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائیو؟ میرے بھائی اللہ کا کلام توجہ رکھیے. آپ درس کے لیے بیٹھے ہیں، بڑا یعنی کہ عظیم کام آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا صرف جسم یہاں پہ نہ ہو، روح بھی یہیں پہ ہو. اللہ کہہ رہے ہیں یا عبادی اے میرے بندو کلکم ضال، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ گمراہ ہو. تم سارے کے سارے کیا ہو؟ الا من ہدیتہ، فرمایا تم میں سے ہدایت کے اوپر وہی ہے جس کو میں نے ہدایت دے دی. جس کو میں نے ہدایت نہیں دی وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. اللہ کہتے ہیں جب بات یہ ہے، جب اصول یہ ہے کہ سب کے سب لوگ گمراہ ہیں سوائے ان کے جن کو میں ہدایت دے دوں، تو تمہیں چاہیے کہ مجھ سے ہدایت مانگو. فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، اہدیکم، میں تم کو ہدایت دوں گا. میرے بھائیو یہ اس عظیم حدیث کا دوسرا جملہ تھا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے بھائی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے کسی کی رہنمائی کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو وہاں تک لے جانا. فرق سمجھیے گا. ایک یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں بقی قبرستان ادھر ہے، ایک یہ ہے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بقی قبرستان میں لے جاؤں. جو پہلی ہدایت ہے کہ بتا دینا بھئی یہ ہے جنت کا راستہ، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ جو پہلی ہدایت ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے. تو نبی اور رسول کیا ہے؟ ہدایت دینے والے ہیں. لیکن کون سی ہدایت؟ پہلی ہدایت جس میں وضاحت کر دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے جنت کا راستہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، لوگوں شرک چھوڑ دو، لوگوں توحید کو اپنا لو، لوگوں نمازیں پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ہدایت اس میں اللہ نے نبیوں کو بھی سبب بنایا ہے. اور دوسری ہدایت ہے سیدھے راستے پہ لگا دینا،
دل میں بات کو بٹھا دینا، دل میں ہدایت کو داخل کر دینا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جناب نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ کیا اپنے بیٹے کو تبلیغ کرتے رہے کہ نہیں؟ کتنا ان کا دل کرتا ہوگا کہ میرا بیٹا بھی اسی صراط مستقیم پہ آ جائے جس پہ میں چل رہا ہوں، میرا بیٹا بھی اس راستے پہ چلے جو جنت کو جاتا ہے، میرا بیٹا بھی اس راستے پہ چلے جس پہ چل کے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن صبح و شام تبلیغ کرنے کے باوجود، صبح و شام تعلیم و تربیت کے اوپر دھیان دینے کے باوجود ان کا بیٹا کافر رہا، اس کے دل میں نوح علیہ السلام ہدایت داخل نہیں کر سکے، بلکہ جب ان کی قوم پہ عذاب آیا، طوفان آیا، تو بیٹے سے اس وقت بھی کہا تھا، بیٹا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافر نہ بنو، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، طوفان بہت بڑا ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بیٹا اس کے دل میں ہدایت داخل کرنا جناب نوح علیہ السلام کے بس میں نہیں ہے، اسی لیے وہ آگے سے کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام آخری وقت تک کوشش کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا توحید اپنا لے، میرا بیٹا شرک چھوڑ دے، میرا بیٹا کفر سے توبہ طائب ہو جائے، میرا بیٹا صراط مستقیم پہ لگ جائے، لیکن سگے بیٹے کو صراط مستقیم پہ نہیں لگا سکے، جنت کی راہ پہ نہیں لگا سکے۔ پتہ چلا ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سورہ تحریم کا مطالعہ کر لیں۔ کون سی سورت؟ سورہ تحریم کس پارے میں آتی ہے جی؟ کس پارے میں یہ سورت؟ 28ویں اس پارے کی آخری سورت ہے، اور اس پارے کا آخری صفحہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، اللہ کہتے ہیں کہ کافر لوگوں کے لیے میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ بات توجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کافر لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کرنے لگے ہیں۔ مثال کس کی ہے؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی بیگم کی اور لوط علیہ السلام کی بیگم کی۔ کس کی بیگم کی میرے بھائیوں؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ اللہ کہتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ نوح علیہ السلام کی بیگم نبی کی بیگم ہے، لوط علیہ السلام کی بیگم نبی کی بیگم ہے، دونوں نیک ہیں۔ نیک کیا؟ اپنے زمانے میں نیکوں کے امام ہیں، نبی اور رسول ہیں، لیکن فخانتاہما، فرمایا ان دونوں بیویوں نے ان نبیوں کی خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو بچا نہیں سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مشکل کشا ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی حاجت روا ہیں۔ میرے بھائیوں، نبیوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اپنے اپنے زمانے میں تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، سب سے مقدس ہوتے ہیں، سب سے محترم ہوتے ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں ہوتے، حاجت روا نہیں ہوتے، مختار کل نہیں ہوتے۔ اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو نوح علیہ السلام بیٹے کے دل کو پھاڑ کر اس میں توحید کو داخل کر دیتے، اپنی بیگم کے دل کو پھاڑ کر اس میں شرک کو نکال کے توحید کو داخل کر دیتے، لیکن تبلیغ کرتے رہے، صبح و شام بیگم کو سمجھاتے رہے، ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بھی، لیٹتے ہوئے بھی، گفتگو کرتے ہوئے بھی، لیکن اس عورت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب سے
اپنی بیگم کو نہیں بچا سکے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. میرے رب نے شیء کا لفظ بولا ہے کہ فرمایا اللہ کا جب عذاب آیا اپنی بیگم کو ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین. اور اللہ نے کہا ان دونوں عورتوں سے کہ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. میرے بھائیو، نبی سے رشتہ داری کام آئی، نبی کی خدمت کام آئی. دونوں بیویاں نبیوں کے لیے کھانا بناتی رہیں، ان کے کپڑے دھوتی رہیں، ان کے گھر میں جھاڑو دیتی رہیں، پیار و محبت بھی خاوند بیوی والا چلتا رہا. لیکن جب توحید کے اوپر نہ آئیں، شرک کو نہیں چھوڑا، تو یہ دونوں نبی بھی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے نہیں بچا سکے. اور یہاں سے پتہ چلا ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، پیروں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی نگاہ نے لاکھوں لوگوں کی دنیا تبدیل کر دی. کہتے ہیں آپ کے ملک میں کیا نہیں کہا جاتا کہ فلاں پیر صاحب کی نگاہ پڑی لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. نوح علیہ السلام کی نگاہ صبح و شام بیگم پہ پڑتی رہی، وہ تو تبدیل نہ ہوئی. نوح علیہ السلام کی نگاہ اپنے بیٹے پہ صبح و شام پڑتی رہی، لیکن وہ تو تبدیل نہ ہوا. نگاہ کیا، نوح علیہ السلام تو صاف صاف تبلیغ کرتے رہے، نگاہ بھی ڈالتے رہے، بولتے بھی رہے، نصیحت بھی کرتے رہے، سمجھاتے بھی رہے. نہ بیٹے کے اوپر اثر ہوا، نہ بیگم کے اوپر اثر ہوا. یہ لوگ کہاں سے عقیدہ لے آئے ہیں کہ ہمارے بزرگ کی نگاہ سے ہزاروں لوگوں کی دنیا تبدیل ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ تحریم کی اس آیت کے بعد جو بھی میں نے تلاوت کی ہے، اگلی آیت میں کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرمایا اللہ نے پہلی مثال کن کے لیے بیان کی تھی؟ جی کن کے لیے بیان کی تھی؟ کافروں کے لیے. اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیگم اور لوط علیہ السلام کی بیگم کی مثال کافروں کے لیے بیان کی تھی کہ کافروں سن لو، دو میرے نبیوں کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں، شرک کے اوپر رہیں تو نبی انہیں نہیں بچا سکے، جہنم کی آگ میں جانے سے نہیں بچا سکے. اب آگے اللہ مثال بیان کر رہے ہیں مومنوں کے لیے. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مومنوں کے لیے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی. کس کی بیوی؟ فرعون. کون فرعون؟ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں. الاعلی، مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، سب سے بلند میں ہی ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، اپنے زمانے کا سب سے بڑا کافر. اور اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو. اللہ نے اس کے محل میں موجود اس کی بیگم کے دل میں ہدایت داخل کر دی. یہ ہے اللہ. نوح علیہ السلام گھر میں موجود بیگم کے دل میں ہدایت داخل نہ کر سکے. صبح و شام میاں بیوی والے تعلقات استوار ہوتے رہے، اولاد پیدا کر لی اس بیگم سے، لیکن ہدایت داخل نہیں کر سکے. پر اللہ کی شان دیکھو، فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا نافرمان، سب سے بڑا کافر، کس کی جرأت ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جائے؟ لیکن میرے رب نے اس کی بیگم کے دل میں ہدایت داخل کر دی. جانتی ہے کہ توحید اپناؤں گی تو میرا کیا حشر ہوگا، مجھے کیا سزائیں ملیں گی، اور کتنی ہی نعمتوں اور آسائشوں سے مجھے محروم کر دیا جائے گا، کیسے مجھے قتل کیا جائے گا.
کیسے مجھے دو ٹکڑے کر دیا جائے گا سب کچھ جانتی ہے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ مجھے دنیا کے باغات نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے یہ بنگلے نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی کوٹھیاں نہیں چاہیے، یا اللہ میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، یا اللہ مجھے گھر چاہیے، دنیا میں نہیں، کہاں چاہیے؟ میرے بھائی میں بھی آپ بھی صبح و شام دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک پلاٹ دے دے، یا اللہ ایک کوٹھی دے دے، یا اللہ ایک بنگلہ دے دے۔ کبھی ہمارے منہ سے یہ بھی دعا نکلی ہے کہ یا اللہ آخرت کے لیے بھی ایک گھر اپنے ہاں بنا دے۔ ہمارے عزائم اتنے بلند نہیں ہیں جتنے عزائم اس عظیم عورت کے بلند ہیں۔ وہ محلات میں رہتی ہے، بادشاہ کے گھر میں رہتی ہے، اور کیا کہہ رہی؟ یا اللہ مجھے گھر چاہیے لیکن کہاں؟ جنت میں چاہیے۔ ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون، یا اللہ اس ظالم فرعون سے مجھے نجات دے دے۔ ہم آج اپنی توحید والی بیٹی کو کسی مشرک کے رشتے میں دے دیتی ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کا مکان بہت اچھا ہے، معاشرے میں اس کی حیثیت ہے، وہ وزیر ہے، وہ منسٹر ہے، اور یہاں پہ فرعون کی بیگم کیا کہتی ہے؟ یا اللہ مجھے یہ بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے اس کے بنگلے نہیں چاہیے، مجھے اس کی کوٹھیاں نہیں چاہیے، یا اللہ یہاں سے مجھے نجات دے دے، یہاں سے مجھے نکال لے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ یہ سب ظالم ہیں، یہ فرعون بھی اور اس کے درباری بھی، اس کے دائیں بائیں رہنے والے بھی، یا اللہ میں مسکین مخلوق ہوں، میں ایک عورت ہوں، یا اللہ ان سے مجھے نجات دے دے۔ میرے بھائیوں دیکھیے یہاں پہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے صبر ہے کہ میرے بھائیوں توحید کی خاطر قربانیاں دیں جیسے فرعون کی بیگم نے قربانی دی ہے۔ ہم کہتے ہیں سود چھوڑنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن کیا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا، بینک کی نوکری چھوڑنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن کیا کریں۔ میرے والد قبر پرست ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، قبر والوں کا عرس مناتے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کروں، مجھے اچھے نہیں لگتے لیکن کیا کروں، والد صاحب ہیں۔ فرعون کی بیگم میرے اور آپ کے لیے مثال ہے، اللہ کہتے ہیں مومنوں کے لیے مثال ہے یہ عورت، یہ آئیڈیل عورت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں کہ مرد تو بڑے کامل ہوئے، مرد تو بہت کامل ہوئے، نبی کامل ہوتے ہیں نا، ہم کامل نہیں ہیں، ہم ناقص لوگ ہیں۔ فرمایا مرد تو بہت کامل ہوئے لیکن عورتیں دو ہی کامل ہوئی ہیں۔ کون کون؟ ایک مریم علیہ السلام اور ایک فرعون کی بیگم۔ اور فرمایا اسی حدیث میں کہ عائشہ کی مثال عورتوں میں ایسے ہی ہے جیسے کھانوں میں مثال سرید کی ہے۔ سرید کا کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے کہ گوشت کے شوربے میں روٹی ڈال کے کھائیں، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ سرید کا کھانا تمام کھانوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عائشہ کی مثال تمام عورتوں میں ایسے ہی ہے جیسے سرید کی مثال تمام کھانوں میں۔ لیکن کامل عورتیں کتنی ہوئی ہیں؟ دو، ان میں سے ایک یہ عظیم عورت ہے جس نے دنیا والوں کے لیے مثال قائم کر دی کہ وہ بادشاہ کو چھوڑ رہی ہے، ظالم بادشاہ کے ظلم کا بھی خطرہ ہے، اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ اگر چاہتی تو وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ اندر اندر سے مسلمان رہتی، اوپر اوپر سے کافر رہتی، لیکن نہیں، اس نے اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، شرک سے نفرت کا اعلان کیا، جانتی تھی میرا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، جب تک لوگ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے اس عظیم عورت کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔
تو میرے بھائیوں دین قربانی مانگتا ہے. آپ تو ایک داڑھی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ تو ایک داڑھی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے مذاق اڑائیں گے, میرے محلے والے مذاق اڑائیں گے. آپ کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ روز قیامت رب کیا کہے گا, روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ دیں گے میرا امتی نہیں لگتا, میری امت والی اس میں تو نشانی نہیں ہے. آپ ایک داڑھی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہاں پہ مثالیں بیان ہو رہی ہیں اس عورت کی جس نے بادشاہ کے محلات, اس کی آسائشوں کو چھوڑا, جس نے قربان ہونا قبول کر لیا لیکن دین کو قربان نہیں کیا. ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں دین کو قربان کرنے کے لیے. میچ کی خاطر نماز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر ہم رزق حرام کمانے کے لیے تیار ہیں. اور میرے بھائیوں اپنے معاشرے سے کمپرومائز کرنے کی خاطر ہم شرک کرنے کے لیے تیار ہیں, بدعتیں کرنے کے لیے تیار ہیں, تیجے کو برا سمجھتے ہیں, 40ویں کو برا سمجھتے ہیں. لیکن کیا کریں جی, معاشرہ نہیں چھوڑتا, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگوں کا کیا کریں جی, لوگوں کو کیا جواب دے جی, لوگ تانے دیتے ہیں جی. میرے بھائیوں اس عظیم عورت نے تو یہ نہیں سوچا. اس نے سوچا تو کس کا؟ اللہ کا سوچا. کیا مجھ میں اور آپ میں جرأت ہے کہ دوستوں کی محفل کو چھوڑیں اور کہیں مؤذن مجھے بلا رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دوست ناراض ہو جائیں گے, یہ محسوس کریں گے. وہ کہتے ہیں جی محفل لگی ہوئی ہے, محفل کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ ایسے ہی نہیں کیا, اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ان کے نقشے قدم پہ چلیں. اور موضوع میرا کیا چل رہا ہے کہ حدیث قدسی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ میں ہوں. اللہ کہتے ہیں ہدایت دینے والا میں ہوں. اللہ نے جب نہ چاہا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہ ملی, ان کی بیگم کو ہدایت نہ ملی, لوط علیہ السلام کی بیگم کو ہدایت نہ ملی, اور جب اللہ نے چاہا تو فرعون کی بیگم کو ہدایت مل گئی. آئیے ایک اور نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے, سورہ مریم میں ہے, 16ویں سپارے میں ہے. سنیے ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں, کیسے اپنے باپ کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں, مختلف اندازوں میں کئی طرح کے اسلوب اختیار کر کے, لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی, والد محترم ابا جی کہہ کے تبلیغ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ابا جی لِمَ تَعْبُدُ, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو سنتے نہیں ہیں, ان کی جو دیکھتے نہیں ہیں, ان کی جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں, یہ مشکل کشا نہیں ہیں, یہ حاجت روا نہیں ہیں, یہ مختار کل نہیں ہیں, یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. پتہ چلا پکارنا اس کو چاہیے جو سنتا ہو, پکارنا اس کو چاہیے جو دیکھتا ہو, پکارنا اس کو چاہیے جو نفع و نقصان کا مالک ہو, جو مشکل کشا ہو, جو حاجت روا ہو, جو دستگیر ہو, جو غوث اعظم ہو. اور یہ کون ہے؟ ایک اللہ. میرے وہ بھائی جو قبروں پہ جا کے قبر والوں کو آوازیں دیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں اللہ سے بیٹا لے کر دو, انہیں کہتے ہیں اللہ سے رزق لے کر دو, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں, آپ کو پکارتے ہیں, وہ سن لیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی عبادت نہ کرو, ان کو نہ پکارو, تو دلیل کیا دی ہے کہ جو سنتا نہیں, جو دیکھتا نہیں, جو نفع و نقصان کا مالک نہیں, اسے پکارنا نہیں چاہیے. تو میرے بھائیوں آپ قبر والوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, 22واں سپارہ سورہ فاطر. میرے بھائی اللہ نے آپ کو 40 سال عمر دے دی, 50 سال دے دی, اللہ نے عمرہ بھی کرا دیا, مسجد نبوی میں میرا رب لے آیا. اب سدھر جائیں, اب صحیح عقیدہ اختیار کر لیں,
اپنے معاشرے کو چھوڑ دیں، قرآن کو نہ چھوڑیں، اپنے ملک کو چھوڑ دیں، رب کے کلام کو نہ چھوڑیں، توحید شرک سے بچ جائیں، توحید کو اپنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو نہ سنے، جو نہ دیکھے، جو نفع و نقصان کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے نہیں پکارنا چاہیے۔ اور یہ جو قبروں میں ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ کہتے ہیں کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، جس کے اوپر بھی موت ایک دفعہ آ گئی اس کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ عام اصول میرے قرآن نے دے دیا، یہ عام قانون میرے رب نے سمجھا دیا۔ ہاں کہیں کہیں اس قانون سے ہٹ کر کچھ ہوا ہے تو اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہاں بھی دلیل چاہیے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو دفنا کر واپس آ رہے ہوتے ہو تو تمہارے قدموں کی کیا سنتا جی صاحب؟ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو تم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تم بین کر رہے ہوتے ہو تمہارے بین کرنے کو سنتا ہے، تمہارے رونے کو سنتا ہے، تمہاری آپس کی گفتگو کو سنتا ہے۔ نہیں، صرف اتنا کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تم دفنا کر آ رہے ہوتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دوبارہ قبرستان میں جاؤ گے پھر بھی آہٹ سنے گا۔ نہیں، ایک دفعہ کی گارنٹی آئی ہے کہ جب دفنا کر آتے ہو تب تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، بس۔ اس کے علاوہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ قرآن پاک سے پوچھ لیجئے۔ فما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ میرے بھائی، اس لیے کسی نبی کی قبر پہ جائیں، کسی ولی کی قبر پہ جائیں، کسی شہید کی قبر پہ جائیں، جہاں بھی جائیں ان کے لیے دعا کریں، ان سے دعا نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ سے دعا کرنی ہے؟ جی، ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، السلام علیک ایھا النبی۔ آپ کے لیے دعا ہے، آپ کے لیے دعا کرنی ہے، آپ سے دعا نہ یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول بیٹا دیں، اور نہ یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول بیٹا لے کر دیں، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اہل مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرتے تھے، بیت اللہ کے منتظم تھے، اور حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ یہی عقیدہ آج کے مشرک کا ہے، یہی عقیدہ اس وقت کے مشرک کا تھا، وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس مشرک نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان بزرگوں کو پکار نہیں سکتا۔ آج کا مشرک کہتا ہے میں کلمہ بھی پڑھوں گا، بزرگوں کو بھی پکاروں گا۔ تو میرے بھائی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے والد سے کہ ابا جی، کتنے پیارا انداز ہے ان کا، کیا ان کے والد نے ہدایت قبول کر لی؟ نہیں، پتہ چلا ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبی نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کے دلائل بہت عمدہ ہیں، تو اس لیے آج بھی اگر کوئی مشرک نہیں مانتا تو قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی مشرک میں ہے، کیونکہ جو شرک پہ اڑ جائے اور اللہ نہ چاہے تو اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام مزید کہہ رہے ہیں لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کہہ رہے ہیں ابا جی، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیروکار بن جائیں، میرے نقش قدم پہ چلیں، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ آپ لے لیں، اس کے اوپر عمل کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، آپ یہ رہنمائی لے لیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، مشرک باپ ہے، بار بار کہہ رہے ہیں ابا جی والد صاحب لا تعبد الشیطان،
ان بتوں کی جب آپ عبادت کرتے ہیں یہ بتوں کی نہیں، یہ شیطان کی عبادت ہے، ان کی عبادت آپ نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان رب کا دشمن ہے، رب کا نافرمان ہے۔ یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جی مجھے خطرہ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ ایسے ہی ان کی پوجا کرتے رہے، انہیں پکارتے رہے، انہیں مشکل کشا سمتے رہے، ان کو حاجت روا سمتے رہے، ان کو غوث آدم سمتے رہے، کہیں اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، ابا جی شیطان کے ولی نہ بنیں۔ پتا چلا کل بھی میں نے کہا تھا ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں فتکون للشیطان ولیا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جی شیطان کے ولی نہ بنیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، باپ نے وہی جواب دیا جو جواب آج کے مشرک کا بھی ہوتا ہے، کہا ابراہیم میرے یہ معبود تم ان سے نفرت کرتے ہو، تم ان سے اعراض کرتے ہو، تم ان سے منہ موڑتے ہو، اگر تم باز نہ آئے ابراہیم پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، جرم کیا بیٹے کا؟ توحید کی دعوت دی ہے، کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی تھپڑ نہیں مارا، باپ کو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ توحید کی دعوت دی ہے، اور توحید کی دعوت کو باپ نے اپنے معبودوں کے اوپر حملہ قرار دیا ہے۔ آج بھی اگر آپ توحید کی دعوت دیں تو آپ کے خلاف مقدمے درج ہوں گے، جی یہ ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے۔ کہا صرف اتنا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، قبر والوں کو نہ پکارو، یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہیں، صرف یہ کہا ہے کہ ان کو پکارو نہیں، ان کو مشکل کشا نہ سمجھو، ان کو حاجت روا نہ سمجھو، قبروں پہ چادریں نہ چڑھاؤ، قبروں کے سامنے سجدے نہ کرو، رکوع نہ کرو۔ جواب آئے گا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اگر تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور اسی حالت میں یہاں سے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یعنی کہ اگر تم یہاں مزید رہے تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا تمہارے خلاف کارروائی کرنے پہ۔ ابھی تم ٹھیک ہو، تندرست ہو، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، یہاں سے چلے جاؤ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، بیٹا پھر بھی کہہ رہا ہے ابا جی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ سأستغفر لک ربی، میں تو آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کے بتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو آپ پکارتے ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وادعو ربی، میں تو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔ کس کو پکارتا رہوں گا؟ اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہماری خاطر قربانی دی، اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، ہم نے انعام کے طور پہ انہیں بڑھاپے کے عالم میں بیٹا دیا جس کا نام اسحاق تھا، اور ساتھ خوشخبری دی کہ اسحاق کے بعد پوتا دیں گے جس کا نام یعقوب ہوگا۔ میرے بھائیو، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا زور لگایا ہے، کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، کتنے اخلاق سے سمجھا رہے ہیں، ابا جی کر رہے ہیں، لیکن آگے سے جواب کیا آیا کہ پتھروں سے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ یہ ہے شرک، اسی لیے ہم کہتے ہیں شرک سے دور رہیں، شرک کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ جو شرک پہ ایک دفعہ لگ گیا شرک چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پہ نبیوں کی تبلیغ بھی کام نہیں آتی۔ آئیے آخری نمونہ آپ کو بتاتا ہوں، آخری نمونہ، اس کے بعد درس ختم کر کے آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ آخری نمونہ جسے پتا چلے گا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، جنہوں نے پوری زندگی آپ کا دفاع کیا، پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، پوری زندگی مشرکوں کو آپ کے قریب آنے سے روکتے رہے، ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ کس کا؟
ابو طالب کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، بھاگتے بھاگتے گئے، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا کلمہ پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یہ وہ کلمہ ہے اگر آپ نے پڑھ دیا تو روز قیامت میں اللہ کے ہاں شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. کیا کلمہ پڑھ دیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو ابو طالب اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ جی مانتا تھا. تو پھر کیوں نہیں کلمہ پڑھتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ اللہ کو ماننا اور چیز ہے اور یہ کلمہ کچھ اور کہتا ہے. یہ کلمہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی اور کے نام پہ جانور ذبح نہیں کر سکتے، کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھ سکتے، کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھ سکتے، کسی اور کو دستگیر غوث اعظم نہیں سمجھ سکتے. یہ ساری صفتیں ایک اللہ کے لیے ہو جائیں گی اور بزرگ صرف بزرگ رہ جائیں گے اور یہ صفتیں ان سے چھین لی جائیں گی. اس لیے وہ چچا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، طواف کرتا تھا، حج کرتا تھا. میرے بھائیوں توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. تو نبی علیہ السلام چچا سے کہہ رہے ہیں اے چچا، کتنا پیارا انداز ہے. چچا یا عمی، اے میرے چچا، اے میرے انکل، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. انداز بہت پیارا تھا. شاید ابو طالب کلمہ پڑھ لیتا، لیکن پاس موجود تھے ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ. کہنے لگے ابو طالب آخری وقت پہ اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا، ہم تمہارے باپ دادا کے دین کے اوپر ہیں. اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ یہی مسئلہ ہے نا آج میرا اور آپ کا بھی، میرا اور آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے. قرآن کی آیتوں سے توحید سمجھ آتی ہے، لیکن وہی برادری، والد صاحب، دادا، رشتہ دار سب ناراض ہو جائیں گے. اور میں توحید کو اپنا لیا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وہ غلط تھے. یہی چیز ابو طالب کے سامنے آڑے آ گئی. ابو جہل نے کہا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، اپنے والد کا دین چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا میں اپنے والدین، اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چچا جب تک میرا رب مجھے روک نہ دے میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ رہے ہیں چچا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. لیکن مشرک کے لیے دعا کرنا جائز؟ جو شرک کے اوپر فوت ہو جائے، جو زندہ ہے اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن جو شرک کے اوپر فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی روک دیا اور ہمارے نبی جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعا کرنے سے روک دیا. دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، قبول ہونا بات کی بات ہے. اللہ نے کہا 20واں سپارہ، دھیان سے سنیے، 20واں سپارہ سورہ قصص، اللہ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. انک لا تہدی، ان کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی، جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو مخاطب کر کے؟ پتا چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے. اپنے چچا کے دل میں ہدایت داخل کرنے کی، توحید داخل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ نے صاف صاف کہہ دیا انک لا تہدی، لا آپ جسے چاہیں اسے ہدایت مل جائے. اللہ کہتے ہیں ہمارا اصول یہ نہیں ہے، ہمارا اصول یہ ہے ہدایت اسے ملتی ہے جسے ہم چاہیں. اور 11ویں اس بارے میں کہا ما کان للنبی والذین آمنوا
ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نبی کے ماننے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک کے لیے دعا کریں چاہے ان کا رشتہ دار ہو، چاہے کیا ہو۔ اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا کے لیے سفارش کرنے سے بھی روک دیا گیا، دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیو، روز قیامت سفارش برحق ہے، سفارش کریں گے نبی، لیکن سفارش کے مالک نبی نہیں ہیں، سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جن کی سفارش اللہ چاہے گا ان کی نبی سفارش کر سکیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ سفارش نہیں چاہے گا نبی ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے، کریں گے بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیو، روز قیامت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کے والد کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، اسی دوران ان کے والد کو بجو کی شکل کا بنا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی کی شفاعت کام آئی؟ نبی کا رشتہ دار ہونا کام آیا؟ نبی کا والد ہونا کام آیا؟ نہیں آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کو اپنا لیں، شرک کو چھوڑ دیں اور اس حدیث کو مان لیں۔ یہ حدیث قدسی جس کی ابھی میں وضاحت کر رہا تھا، جس میں اللہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ اس لیے ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے، صراط مستقیم پہ لگا دے، ہدایت ہمارے دلوں میں داخل کر دے۔ میرے بھائیوں، نبیوں کو بھی ہدایت دی تو اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کئی نبیوں کا نام لینے کے بعد فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ کہتے ہیں ان نبیوں کو بھی ہدایت ہم نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دیے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، اللہ تعالیٰ آخری وقت تک ہمیں اسلام پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے۔ اللہ کرے کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ قبر میں جب فرشتے آئیں پوچھنے کے لیے تمہارا رب کیا ہے، کون ہے، تمہارے نبی کون ہیں، تمہارا دین کیا ہے، اللہ ہمیں درست جواب دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔